الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما على بقية الله المنتظر اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال الله عز وجل في كتابه المبين وهو أصدق الصادقين. بسم الله الرحمن الرحيم. كل نفس ذائقة الموت. صلوات بر محمد وآل محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل اللہ پڑھ کر کے جناب سید نجیب حسین نقوی ابن سید عین الحسن جری نقوی امروہی کے نام ارشاد فرمائیں. جیسا کہ ابھی ہمارے بزرگ بھائیوں سے دوستوں سے اور خاص طور سے جوانوں سے سنا کہ اتنی جلدی 2-3 مہینے کے اندر دو غم، اور بہرحال جانا سب کو ہے. جو پیغمبر اسلام اور چہردہ معصومین نہ رہے جن کے وجہ سے یہ کائنات پیدا ہوئی تو پھر ہم اور آپ کیا، جانا سب کو ہے. اس بات کا خیال رکھیے گا کہ موت کا ذکر قرآن میں 165 بار 165 بار موت کا ذکر قرآن میں 165 بار آیا ہے، اور بار بار احادیث میں تاکید بھی کی گئی ہے، اور یہ کہا گیا ہے کہ اکثر موت کا ذکر کرتے رہو. اور اس وجہ سے نہیں کہ انسان موت کے ذکر سے آدمی مر جاتا ہے یا اس کو موت آتی ہے، بلکہ موت کے ذکر سے انسان کو موعظہ اور نصیحت ملتی ہے تاکہ انسان گناہوں سے دور رہے. اور اس بات کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ موت سے نہ ڈرنے والی چیز ہے اور نہ ہی اس سے کسی کو فرار حاصل ہے. انسان کو سوچنا چاہیے کہ یہ جو 165 بار قرآن میں موت کا ذکر آیا ہے، اس کا خلاصہ اور نچوڑ یہ ہے کہ انسان جانے کے لیے آیا ہے، یہاں رہنے کے لیے نہیں آیا ہے. اور جب جانے کے لیے آیا ہے تو اس کو سامان سفر، توشہ آخرت اس کو تیار رکھنا چاہیے. جیسے کہ آپ چھوٹے سفر پہ جاتے ہیں، یہیں فرض کیجئے ناروے کے اندر، اور جاتے ہیں مثلاً شمال ناروے جاتے ہیں گھومنے پھرنے کے لیے، جاڑے کا سامان رکھتے ہیں، کھانے پینے کی چیزیں رکھتے ہیں. یا فرض کیجئے پاکستان جاتے ہیں، مشرق وسطیٰ میں جاتے ہیں تو اپنا سامان سفر رکھتے ہیں. اسی طرح آنے والے جہان میں اور اس دنیا میں جانے کے لیے ہم کو سامان سفر تیار رکھنا چاہیے. دیکھیے، میں آج کچھ باتیں آپ حضرات کی خدمت میں عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے ہاں انتظامیہ نے اور جوانوں نے مل کے طے کیا تھا کہ ہر اتوار کو درس ہوگا، اور درس کا موضوع بھی ان لوگوں نے طے کیا تھا خدا شناسی اور شیعوں کے فرائض، مسلمانوں کے فرائض. تو پہلا ہی درس شروع ہوا اور دوسرے اتوار کو مجلس کی باری آ گئی. لیکن میں کوشش کروں گا کہ اس درس کی روشنی میں آج کی مجلس کو اسی طرح کور کرنے کی کوشش کی جائے تاکہ درس کا بھی ماحول رہے، معلومات رہے، اور پھر مجلس کا بھی انداز رہے. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. دیکھیں مولا کائنات نے ارشاد فرمایا من عرف نفسہ فقد عرف ربہ.
جس نے اپنے نفس کو پہچانا اس نے اپنے رب کو پہچانا. یہ پورا سمجھ لیجئے کہ جیسے کہ ایک کوزے میں سمندر جمع ہو جائے، مولا کائنات کا یہ جملہ ہے. کس چیز کو آپ دیکھ کر کے اپنے رب کو نہیں پہچان سکتے؟ آپ اگر اپنے سر کے بالوں کو اور پھر اس کو کتنے حصے پہ رہنے کو اور پھر متھے کو آ جانے کو سوچیں کہ یہاں بال کیوں نہیں ہے، اس میں بھی ایک فلسفہ ہے. یہ بھاؤں، یہ پلکیں اور پھر ان ساری چیزوں کا ہونا، اور پھر سر سے لے کے گردن اور گردن کے بعد یہ پورا جسم، اور ہاتھ کی طرف آ جائیے، آپ کے ہاتھوں کے نشان. کب دنیا نے، پرانے زمانے میں جب ہمارے فرض کیے دادا کے والد یا دادا وغیرہ رہتے تھے تو اس زمانے میں کورٹ کچہری اور عدالت میں جو لوگ پڑھے لکھے نہیں ہوتے تھے وہ انگوٹھا وہاں لگایا جاتا تھا. آج اس ترقی یافتہ دور میں امریکہ نے جو چال چلی اس کے لحاظ سے آج اب جو ہے انگلیوں کے نشانات اور انگوٹھے لگائے جانے لگے ہیں، اس لیے کہ لوگوں کے نشانات ایک دوسرے سے الگ ہیں. اس سے تو رب کو پہچانا جا سکتا ہے. اور اس کے بعد پھر چلے آئیے جسم میں پیروں کے نشانات اور پیروں کی پوری آپ کی تخلیق جو ہے، آپ کی خلقت، اس سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولا کائنات نے جو کہا ہے. یہ تو ظاہری جسم کی باتیں ہیں، لیکن اب آ جائیے اندر کی طرف، جو پورا ایک نظام چل رہا ہے جس کو لفظ آٹومیٹک آج کے اس 15-20 سال میں اصطلاح شروع ہوئی ہے. لیکن جسم کے اندر جو نظام چل رہا ہے کتنا آٹومیٹک اور کب سے یہ چل رہا ہے. دل کی دھڑکن کو، پھیپھڑے کے چلنے کو اور معدے کے سارے کام کو، سارے اعضائے بدن جو کچھ اندر ہیں وہ سب آٹومیٹک کام کر رہے ہیں. کوئی وہاں بیٹھ کر کے وہ مشین کی طرح نہیں اس طرح چلا رہا ہے، سب آٹومیٹک. یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو انسان اپنے رب کو پہچان سکتا ہے اور اپنے رب کا انکار کسی اعتبار سے نہیں کر سکتا. دین شناسی یعنی دین کو پہچاننا، دین کو سمجھنا. دین کہتے ہیں اطاعت کرنے کو، دین کہتے ہیں کچھ قانون کو جس پر آپ چلتے ہیں، اور دین ہی سے آپ کو راستہ ملتا ہے وجود خدا کی طرف. اور جب آپ وجود خدا کو سمجھ لیتے ہیں تو پھر ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اس خدا نے جو انسانوں کو پیدا کیا تو اس کے لیے ایک ہدایت کا سلسلہ رکھا، اور اس ہدایت کے سلسلے میں انبیاء و مرسلین اور ائمہ طاہرین ہیں. اور پھر جب انہی قانون پر عمل کرنے کا ایک ذریعہ اور سلسلہ ہے، اس کا مطلب اس پر عمل کرنے کا انجام اور جزا ملے گی. تو انجام اور جزا جس دن ملے گی اس دن کو قیامت کہا جاتا ہے. اس طرح گویا کہ دین کے سلسلے میں آپ کو توحید، نبوت اور قیامت کا سلسلہ ملتا ہے. صلوات پڑھ دیے محمد وعلیہ. ابھی ہمارے دو بھائیوں نے فلسطین کے موضوع پر اشارہ کیا ہے، اور مظلومیت جو کچھ ہو رہی ہے برسہ برس سے 70-80 سال یا اس سے زیادہ کہہ لیجیے آپ. پلاننگ اور اس کی ڈیٹیل میں نہیں جانا چاہتا، نہ اس کی تاریخ کی طرف جانا چاہتا ہوں. لیکن بہرحال ہمارے اپنے مومنین جو کل گئے، میں سب کا مومنین و مومنات کا شکر گزار ہوں. میں کسی موضوع کی وجہ سے نہیں جا سکا تھا، لیکن مجھے پتہ چلا اس مظاہرے میں بہت ہی کامیاب مظاہرہ، بہت ہی اچھا مظاہرہ تھا. یہ انسانوں کی خود اپنی غیرت کہہ رہی تھی جو میدان عمل میں آئے ہیں. ورنہ حالات کے لیے آپ کو بتاؤں، $20,000 پر فیملی UAE نے اعلان کیا ہے کہ اسرائیل کو دیا جائے گا. غور طلب ہے، کل غیرت مند مسلمان گئے تھے مظاہرہ کرنے کے لیے، اور UAE نے اعلان کیا $20,000 پر فیملی دیں گے. بتائیے. اور اس میں بھی یہ کہا ہے کہ حماس نے حملہ کیا، یہ لوگ دہشت گرد ہیں. بھئی دہشت گرد اس وقت ہوتے کہ وہ جب اٹیک کرتے، مسئلہ یہ ہے کہ ان کی سرزمین پر آپ نے آ کے قبضہ کر لیا ہے، ان کی زمین پر اتنا بھی ان کو نہیں موقع مل رہا ہے کہ وہ اپنے وطن سے دفاع کر سکے.
اور آپ $20,000 جو ہے وہ دے رہے ہیں پر فیملی حملے کرنے والوں کے لیے. یہ صرف ایک مختصر سی ہم نے رپورٹ آپ کو دی اور آپ کو ہم سے پہلے پتا ہے بہرحال ٹی وی اور سوشل میڈیا کے حوالے سے. آئیے موضوع کی طرف چلتے ہیں. جو ہمارا موضوع ہے کہ موت ایک حقیقت ہے جس سے انسان کو انکار نہیں کرنا چاہیے. آج یہ مجلس جو ہو رہی ہے اور ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، ایصال ثواب کرتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، یہ سب، اور خاص طور سے وحشت کی رات جو پرسوں وہ آپ دفن کیے جائیں گے، وہ وحشت کی رات ہوتی ہے. اسی لیے نماز وحشت پڑھی جاتی ہے. لیکن ائمہ معصومین اور احادیث کی روشنی میں تاکید کی گئی ہے کہ پہلے میت کی طرف سے صدقات نکالیں، 10 کروڑ نکالیں، 50 کروڑ نکالیں، 100 کروڑ نکالیں، صدقہ دیجئے اور پھر نماز وحشت پڑھیے. نماز وحشت لوگ سمجھتے ہیں کہ پہلے نماز وحشت پڑھنی ہے، صدقہ کب ہو جائے، چونکہ وہ پیسے کا معاملہ ہے نا، تو لوگ صدقہ نہیں نکالتے، بھاگتے، بہت سے لوگ نکالتے بھی ہیں. مسئلہ جو ہے وہ ایک بات ذہن سے نکال دینی ہے. ہمارے مذہب میں بھی یہ ایک کیڑا شروع ہو گیا ہے. تو جو بہت غور سے سنیے گا، ایک کیڑا یہ شروع ہو گیا کہ جو کچھ ہم یہ پڑھتے وہاں ملتا نہیں ہے، وہاں پہنچتا نہیں ہے. یہ فاتحہ وہاں جاتا نہیں ہے. ہرگز یہ غلط عقیدہ ہے. کبھی کسی کے ذہن میں یہ بات آنی نہیں چاہیے کہ ہم جو کچھ پڑھتے ہیں، فاتحہ پڑھتے ہیں، قرآن پڑھتے ہیں، صدقات دیتے ہیں، فرض کیجئے کہ مرنے والے کی طرف سے کسی یتیم کو کپڑا پہنا دیتے ہیں، اس کے لیے گھر میں پنکھا اور بجلی نہیں ہے، ریفریجریٹر نہیں ہے، ہم مومن کے ایصال ثواب کے لیے یہ سب کرتے ہیں. یہ نہیں پہنچتا ہے. ملتا ہے، پہنچتا ہے، احادیث کی روشنی میں ہے، قرآن کی روشنی میں ہے، معصومین کی روشنی میں ہے. میں اپنا ذاتی فریضہ سمجھتا ہوں کہ اس عقیدے سے آپ لوگوں کو نکالا جائے. سب سے پہلی دلیل، اور وہ بتا رہا ہوں آپ کو، نجیب نقوی صاحب بہت بڑے اچھے قرآن کے پڑھنے والے تھے. اب میں وہ دلیل دے رہا ہوں آپ کو جو میں نے کہا ہے. اور جو مدرسے امام جواد ہے اور تھا، اس کے اردو سیکشن میں اردو پڑھانے والے جناب غلام رضا صاحب، ابھی نجیب نقوی اور سرفراز نقوی صاحب، سلیم زیدی صاحب، حیدر حسین، یعنی ابتدائی زمانے میں جب ہم لوگ راتخیز گاتا میں تھے، پھر تھروندائی وین میں گئے، پھر دھویتا میں گئے، پھر ارے کہاں گئے، بڑی مصیبتیں اٹھائی. بہرحال مختصر یہ کہ کچھ لوگ پرماننٹ تھے، جن میں سے غلام رضا صاحب اور نجیب نقوی صاحب کا نام ہے، اور کچھ لوگ اپنی مجبوریوں کی وجہ سے، پاکستان جانے کی وجہ سے آگے پیچھے رہے. مقصد ہمارے کہنے کا جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، قرآن کے لیے حدیث ہے، من تعلم القرآن وعلمہ، جس نے قرآن کی تعلیم حاصل کی ہے اور اس کو پڑھایا ہے، خیر، وہ سب سے بہتر انسان ہے. جو قرآن پڑھتا ہے، سیکھتا ہے اور پڑھاتا ہے، وہ سب سے بہتر ہے. پرسوں رات جب دفن کیے جائیں گے نجیب نقوی صاحب، تو ان کے پاس ایک انسان مونس آئے گا، انس اور پیار کرنے والا، محبت کے ساتھ، اور اتنی محبت لگے گی کہ اس وہ محبت میں جو ماں باپ سے بھی نہ ملے، جو بیٹے سے نہ ملے، جو بیٹی سے نہ ملے، اس سے زیادہ اس انسان سے محبت ہوگی. تو نجیب نقوی صاحب پوچھیں یہ کون ہے؟ آپ کون صاحب ہیں؟ کہاں سے تشریف لائیں؟ کیا بات ہے؟ کہ لیں میں پہچانا نہیں. کہاں نہیں؟ نجیب نقوی صاحب کہیں گے کہ نہیں میں نے نہیں پہچانا. وہ انسان آئے گا، اس سے اتنی محبت اور کشش اور ہمدردی، ساری چیزیں نجیب نقوی صاحب کو محسوس ہوں گی انشاءاللہ. انشاءاللہ کہیے آپ لوگ. جی ہاں، ان کو محسوس ہوگی. اور یہ پوچھیں گے تم کون ہو؟ تو وہ کہیں گے کہ دنیا میں تم نے جس کو ساتھ رکھا تھا وہ ہم ہے، یعنی قرآن. محمد وعلى محمد برانتر صلوات. یہ ہمارے ہاں جو آئیڈیولوجی ہے علم کلام کی، اس کو کہا جاتا ہے تجسم اعمال. یہ بحث ہے پوری تفصیل سے، لیکن اب یہاں پر اس علمی مجمع میں علمی باتوں کو چھیڑنا نہیں. تجسم اعمال میں یہ بحث ہے، اور یہ حدیث بھی ہے باقاعدہ کہ وہ قرآن انسان کی شکل میں آیا، ہمدردی اور مونس اور یہ ساری چیزیں. اس کے بعد یہ نماز، یہ روزہ، یہ حج، یہ زکوٰۃ،
انسان مدنی برق میں کھڑے ہوں گے اور ہر 6 طرف سے یہ چیزیں کھڑی ہوں گی. اس سے پوچھیں گے تم کون ہو, کہیں حج ہے, یہ کون ہے نماز, یہ کون ہے یہ روزہ, یہ پوری چیزیں تجسم اعمال کے بحث میں ہمارے یہاں ہے. تو اس لیے آپ لوگ کا عقیدہ کبھی یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو ہم بھیجتے ہیں ان کو نہیں ملتا ہے. صلوات پڑھ دیے محمد بر صغیر کا آج سے بہت سا پرانا قصہ ہے. بر صغیر سے ایک آدمی زیارت کے لیے نکلا اور قافلہ جو تھا اس سے وہ بچھڑ گیا, اور بچھڑنے کے بعد پریشان حال تھا. اب جناب وہ امام حسین کو یاد کر رہے ہیں اور جناب عباس کو یاد کر رہے ہیں, وہ واسطہ بھی دے رہے ہیں. اب کچھ دیر کے بعد ایک آدمی آتا ہے اور ان کو اپنے گھوڑے پر پیچھے بٹھاتا ہے, اور جا کر کے تھوڑی دور ابھی چلے تھے کہ ایک صحرا آتا ہے, اور صحرے میں وہیں پر ان کو چھوڑ کر کے کہتے ہیں آپ تشریف لے جائیں ادھر. اب جو تھوڑا سا آگے بڑھے بہت بڑا پھاٹک نظر آیا, اور جیسے ہی انہوں نے اپنے آپ کو آگے بڑھنے کا ارادہ کیا تو پھاٹک پہ جو کھڑے ہوئے پہرادار تھے انہوں نے کہا تشریف لائیے. اب تشریف لائے, آئے جناب ان کو وہاں پہ آؤ بھگت ہوئی, لوگ کھلا رہے ہیں پلا رہے ہیں, بڑی اس سے جو ہے ان کو مانوس اور ہمدردی کا انداز ملا. چلتے گئے, تھوڑی دور چلتے گئے, اور 100 میٹر دور گئے ہوں گے کہ اوپر ایک مرتبہ نظر ڈالی تو چھت کے اوپر لکھنؤ کا ان کا ہمسایہ تھا. انہوں نے جناب فلاں والے کیا, انہوں نے کہا اچھا آپ آئے ہیں. آئے, وہ نیچے اتر آیا, اور جب وہ نیچے اتر آئے تو کہنے لگے اچھا میں آپ کو کھانا بھیجتا ہوں. میں نے بیٹھیے تو صحیح, کچھ بات چیت کرے آپ سے, میں آپ کو کھانا بھیجتا ہوں. خیر جناب وہ گئے وہاں سے جو ان کے ساتھی تھے, اور اس کے بعد وہ کھانا کوئی نوکر ٹائپ کے لوگ, انہیں محسوس ہوا کہ انہوں نے لا کے کھانا کھلایا. بڑے غور سے سنیے گا, میں تجسم اعمال کی طرف بات کر رہا ہوں اور دلیل بھی دے رہا ہوں. تو جب لا کر کے کھانے کو رکھا, انہوں نے کہا بھئی ہماری لکھنوی تہذیب کے خلاف ہے کہ مہمان کھائے اور میزبان کھانا ساتھ میں نہ کھائے, میں تو کھانا نہیں کھاؤں گا. وہ بار بار کہہ رہے ہیں بھئی کھانا آپ کھا لو. دور رہتے ہیں, یہ نزدیک بھی نہیں آ رہے, ہاتھ نہیں ملا رہے, مسافہ نہیں کر رہے, گلے سے نہیں مل رہے. اور اس کے بعد سے ان کو جو ہے بلانے کے بعد بہت کہا, اس طرح کے کہا نہیں آپ جب تک نہیں کھانا کھائیں گے میں نہیں کھاؤں گا. خیر بیٹھ گئے. انہوں نے کہا کہ صاحب یہ کوئی وہ جگہ نہیں ہے جو دنیا والی آپ سمجھ رہے ہیں. آپ کو لے کے جو آیا ہے اس کے بارے میں ہم بتائیں کون لے کے آیا ہے, اور یہ جگہ وہ نہیں ہے جو آپ سمجھ رہے ہیں دنیا والی ہے. آپ پلیز کھانا کھائیے, میں تب آپ کو ہسٹری بتاتا ہوں. خیر کے کہنے سے انہوں نے کھانا کھایا, کہا اچھا بتائیے بات کیا کہ ہم کہاں اس وقت, یہ کہاں پہنچ گئے. کہا چونکہ آپ زائر حسین تھے, راستہ آپ بھول گئے تھے, بھٹک گئے تھے. اس میں یہ راستہ میں جو آدمی بین وطن الی کربلا, فرض کیجئے کہ پاکستان سے ادھر کربلا, ایک زائر چلا پاکستان سے اور اسے جانا تھا گویا کربلا, راستے میں اس کی موت ہو گئی. جو درمیان میں مر گیا ہے, راستے میں جو اس کی موت ہوئی, ان لوگوں کی یہ جگہ ہے. ان لوگوں کی یہ جگہ. اب جو انہوں نے کہا بس تڑپ کی جو ہے پریشان ہو گئے, اور اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد سے نگاہوں سے ساری چیزیں غائب ہوئی. اب یہ پچھتا رہے ہیں کہ ہم کہاں آئے. اب پھر ایک مرتبہ فریاد کرتے ہیں, کربلا پہنچ گئے, وہاں رہے 2-3 دن, اور پھر زیارتیں ورتیں کر کے پھر آگے لکھنؤ 2 دن رہے, پھر چلے آئے. اب لوگ کہہ رہے کہ یہ کیا ہو گیا ہے آپ کو کہ بھئی آپ نہ 1 مہینہ لکھنؤ میں رہتے ہیں, نہ 1 مہینہ آپ کربلا میں رہتے ہیں. کہا نہیں, ہم صرف اس جگہ جانا چاہتے ہیں جو جگہ ہم نے دیکھی ہے, اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ درمیان کربلا اور وطن میں مروں, تاکہ اس جگہ پہ پہنچوں جو میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا. محمد و آل محمد صلوات. آپ یہ نہ سوچیں کہ قصے کہانی میں سنا رہا ہوں, وہ بات جو ہے کچھ اور ہے. نہیں, قصے کہانی نہیں ہے, کہانی کے طور پر نہیں ہے. بات یہ ہے کہ اعمال کو خراب کرنے کے لیے جب ایسے عقیدے بیان کیے جائیں گے تو اس کا جواب دینا ضروری ہے. اور دلیل کیا ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں.
ایسے نہیں ہے. آپ جتنی زیارتیں کرنے کے لیے جاتے ہیں، جہاں بھی جاتے ہیں، چاہے ایران ہو، عراق ہو، سوریہ ہو، کہیں بھی آپ جاتے ہیں، وہاں پر جا کے زیارتوں میں کیا امام حسین علیہ السلام سے آپ کی ملاقات ہوتی ہے؟ حضرت علی سے ہوتی ہے ملاقات، کسی بھی امام سے ہوتی ہے. آپ وہاں جاتے ہیں، آپ کیا نام ہے مدینے جاتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو 6 امام وہاں پہ، ان سے ملاقات ہوتی ہے؟ نہیں ہوتی. کیا دیکھتے ہیں آپ؟ روضہ دیکھتے ہیں، در و دیوار دیکھتے ہیں، زری تک جاتے ہیں، زری تک چومتے ہیں. اور بعض لوگوں کو جب پتہ چلتا ہے کہ تہ خانے میں بھی شاید قبر ہے تو وہاں بھی جا کر کے وہ آتے ہیں. لیکن اصل امام سے ملاقات نہیں ہوتی ہے، جس کا روضہ ہے یا جس کی زری ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر اصل مسئلہ یہاں پر یہی آتا ہے. تو پھر کیا ہوتا ہے یہاں پر؟ وہی سبط جعفر کا شعر ہے، غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو. یہ موضوع جو ہے یہ عقیدہ کھلا ہوا کہہ رہا ہے. صلوات پڑھ دیجئے. غسل میت نہ کہنا میرے غسل کو، اجلے ملبوس کو مت کفن نام دو. تو پھر کیا ہے؟ میں چلا ہوں علی سے ملاقات کو. یہ یقینی طور سے انسان جب مرتا ہے، آپ کربلا جائیں، نجف جائیں، علی سے ملاقات نہیں ہوگی. قبر میں پہنچیں گے، نجیب نقوی کو پہلی ملاقات علی سے ہوگی. درود بر محمد و آل محمد. یہ مبالغہ نہ سمجھیں. آخر وقت میں حارث حمدانی جب پہنچے ہیں 21 رمضان کو مولا علی کے پاس، تو کیا کہا؟ یا حارو حمدانہ میں یمت یرانی. اے دیکھو حارث حمدانی، جو آدمی جہاں مرے گئے ہم سے ملاقات ضرور ہوگی اس میں. اب یہاں پر امام علی علیہ السلام نے یہ شرط نہیں رکھی ہے کہ شیعہ ملے گا، سنی ملے گا، وہابی ملے گا، دیوبندی ملے گا، بریلوی ملے گا اور قادیانی ملے گا. نہیں، میں یمت یرانی، جو بھی مرے گا وہ دیکھے گا. اب مسئلہ یہ ہے کہ دیکھے گا، اب حالات الگ الگ ہیں، حالات الگ الگ ہیں. جو اعمال کے اعتبار سے، عقیدے کے اعتبار سے علی والا ہوا تو اس اعتبار سے ملے گا، جو منافق و کافر ہوا وہ اس اعتبار سے ملے گا. یہ ہے موضوع. میں یمت یرانی، جو بھی مرے گا وہ مجھے دیکھے گا. صلوات پڑھ دیجئے محمد و آل محمد. تھوڑی سی بات موت کے سلسلے میں کرتے ہوئے ایک بات بھی بتا دوں کہ موت کو مصیبت یا بلا نہیں سمجھنا چاہیے. یہ بلا نہیں ہے. سورہ رحمان میں یہ نعمت پروردگار ہے. کل من علیہا فان، ہر چیز کو دیکھیں. اگر مرنا نہ ہوتا تو جہاں پر سورہ رحمان میں نعمتوں کا ذکر ہے وہاں پر موت کا ذکر بھی آیا ہوا ہے. یعنی یہ موت جو ہے نعمت پروردگار ہے. اب اگر دنیاوی اعتبار سے فلسفے کے لیے تو معاشیات کا حل یہ ہے، آبادی کا حل یہ ہے، اور بھی تمام چیزیں آتے ہیں کہ اچھا آپ تو آئے ہیں بیٹھے سب ملزا پڑھ رہے ہیں، ہمارے ابا مر گئے تو اب آپ آ رہے ہیں، اس طرح کی باتیں کر رہے ہیں. مسئلہ یہ نہیں ہے. اگر آپ جائیں، جو لوگ فلسفہ موت کو لکھتے ہیں اس پر اگر آپ تفصیل سے جا کر پڑھیے گا تو آپ کو یہ پتہ چلے گا. اور پھر آئیے، جب میں نے بات کی ہے کہ اعمال آپ کے وہاں پہنچتے ہیں. اگر اعمال نہ ہوتے تو یہ 6 چیزوں کی حدیث کے اوپر پیغمبر اسلام نے فرمائی تھی، یا مولا علی نے یا دوسرے لوگوں نے، کہ انسان جب مر جاتا ہے تو بعد میں چیزیں جو چھوڑتا ہے، یا تو اولاد ہے جو اس کے لیے کار خیر کرے. اب وہ کار خیر کرے گا کس لیے؟ رسول اللہ فرما رہے ہیں اگر یہ چیزیں وہاں نہیں پہنچ رہی ہیں تو یہ اولاد کے لیے کیوں آپ کہہ رہے ہیں؟ اولاد ہے، اگر اچھی اولاد ہے تو پھر وہ جو کچھ کرے گا کار خیر پہنچایا جائے. یا یہ کہ اس نے کچھ اس طرح کا کام کیا ہو، مسجد بنوا دی ہے، کنواں کھدوا دیا ہے. اب تو کنواں نہیں ہے، ہینڈ پائپ، نل. انڈیا، پاکستان میں، بنگلہ دیش میں، افریقی ممالک میں آپ سارے جوانوں کو دعوت دیتا ہوں. میرے پاس بہت سے خطوط و موبائل اور کیا کہتے ہیں SMS آتے ہیں. بہت ضرورت ہے پاکستان میں، انڈیا میں نل لگوانے کی. آپ اپنے والدین کے نام عیسیٰ علیہ السلام کے یہ نل لگوا دیجئے، دوستوں کے نام لگوا دیجئے، جو مر گئے ہیں ان کے نام، وہی کنویں والا ثواب. یا کسی نے درخت لگا دیا ہے اس سے فائدہ اٹھایا جا رہا ہے. یہ چیزیں جو ہیں اعمال کی اس مرنے والے کو ملتی ہیں.
اور پہنچتی ہیں۔ اگر یہ سب نہ ہوتا تو یہ ائمہ طاہرین نے کیوں یہ تاکید کی تھی جب آدمی آتا ہے کہ مولا آپ ہمارے لڑکی کی شادی میں شرکت کیجئے یا لڑکے کی شادی جو بھی تھی، تو کیا کہا تھا مولا نے؟ یہی تو کہا تھا کہ ہمارے ابا کی مجلس کرو گے تو ہم آئیں گے، ٹھیک ہے نا؟ یہی تو جملہ تھا امام زین العابدین صاحب، کیا جملہ تھا کہ بابا کی مجلس کرو ہم آئیں گے۔ اور پھر مجلس ہوئی تو اب والی مجلس دیکھتا ہے کہاں مولا غائب ہیں، مجلس سے غائب ہیں، کہ کہاں ہیں؟ جوتے کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں اور لوگوں کی جوتیاں سیدھی کر رہے ہیں۔ بھی اگر ہمیں ان اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، ہمیں ان اعمال کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، کوئی اجر ہی نہیں ہے، ہمیں آخرت میں ملنا ہی نہیں ہے، تو یہ چوتھے امام گئے ہیں جوتیاں سیدھی کرنے کے لیے کیوں؟ یہ بتا رہے ہیں کہ جو حسین کی مجلس میں آتا ہے اس کی جوتیوں کو سیدھے کرنے کا یہ ثواب ہے۔ اور پھر حسین کے بارے میں جو کچھ کیا گیا، خطاب کیا گیا، مجلس پڑھی گئی، لکھا گیا، کتابیں لکھی گئی، کھانا کھلایا گیا، دیگیں چڑھائی گئی، آیت اللہ وحید خراسانی یہ کہتے ہیں کہ ابھی تک حسین کا حق ادا نہیں ہوا۔ کون ہے جو امام حسین السلام کے بارے میں کرے اور کہے کہ وہی حق ادا ہو گیا؟ میں نے بھی پچھلی میٹنگ میں بھی وہ واقعہ عرض کیا تھا جو آغا خراتی نے کہا تھا کہ جو مجلس پڑھنے والا، مجلس کرنے والا آدمی ہے، بانی ہے، پیسے والا ہے، مجلس کر رہا ہے اور جوان ہے کہ باہر کھڑے ہوئے ہیں کہ بس نوحہ شروع ہم پہنچیں، یا یہ کہ دسترخوان لگایا جائے تو ہم پہنچے، اس وقت لڑکے جلدی سے جو ہے امام بارگاہ میں گھستے آتے ہیں۔ 2-3 دن اس سے دیکھا تو اس کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ جوان کیسے ہیں، مجلس پہ آتے نہیں ہیں، بیٹھتے نہیں ہیں، کھانا جب لگتا ہے تو یہ آ کے کھانا کھاتے ہیں۔ جب چوتھے دن یہ خیال ہے، رات میں امام حسین علیہ السلام کو خواب میں دیکھا، کہا کہ تم یہ سمجھتے ہو کہ یہ کھانا تم کھلا رہے ہو اس وجہ سے یہ جوان آتے ہیں؟ اصل میں تم نے جو پرچم باہر لگا رکھا ہے یا حسین کا، اس پرچم کو دیکھ کر کے امام باڑے میں آتے ہیں۔ یاد رکھیے گا، ائمہ طاہرین کے نزدیک اعمال کا مسئلہ جو ہے اس طرح ہے، یہ کرو تو یہ ہوگا، یہ کرو تو یہ، پوری مفاتیح الجنان دعاؤں کی کتاب آپ پھاڑ پھاڑ کر کے جلا دیجئے، معاذ اللہ معاذ اللہ، میں کہہ رہا ہوں میری زبان ختم ہو جائے جو میں کہہ رہا ہوں، پوری مفاتیح الجنان کو آپ جلا کے پھاڑ دیجئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہاں عمل پہنچتے ہی نہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی کہ نہیں؟ کیوں؟ عباس قمی نے جو کتاب لکھی ہے، پہلا ہی ایڈیشن نجف اشرف کے اندر ہاتھوں ہاتھ نکل گیا۔ آج آپ لوگوں کو بتاؤں کہ جتنی مفاتیح الجنان کتاب چھپی ہے، شاید کسی اور کی کتاب اتنی بار چھپی ہو اور اتنی زبانوں میں، اور آپ ہی لوگوں نے نارویجن زبان میں 2 مرتبہ ایڈیشن، سو پہلا ایڈیشن ختم ہو گیا، دوسرا ایڈیشن میں چھاپنا پڑا۔ اتنی وہ بارگاہ خدا میں اور بارگاہ معصومین میں قبول ہے۔ یہ دعا پڑھو، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ رمضان کی دعائیں ہیں، یہ رجب کی دعائیں ہیں، یہ کاہے کے لیے بھائی؟ جب کوئی عمل ہمارا پہنچتے ہی نہیں تو ہم کس لیے اس کو پڑھیں؟ ضرورت ہی کیا ہے؟ شب قدر ہمیں اعمال قرآن کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ قرآن ہی پڑھنے کی کیا ضرورت ہے جب ہمیں پہنچتے ہی نہیں؟ بہرحال تو اس میں جو ہے بہت ضروری تھا کہ اس موقع پر آپ لوگوں کو 2-3 باتیں، کہ موت جو ہے بلا اور مصیبت نہیں ہے، بلکہ یہ بھی نعمت پروردگار ہے۔ صرف 2 جملہ مرحوم کے لیے میں کہوں، اپنے تجربات کی روشنی میں 38 سال ہو گیا میرا 86 کے بعد سے، بڑے ہی ماتمی، آپ لوگوں نے ان کی جوانی میں ماتم کرتے ہوئے، یہ لوگ بعد میں جو آئے ہیں بس سینئر لوگ جانتے ہیں، اور حسن کو یاد ہو گئے، چھوٹے سے بچے تھے، حسن انصاری، جو لوگ چھوٹے تھے یا پرانے تھے، ان لوگ بڑے ماتمی، بڑے زبردست ماتمی، اور اس کے بعد اس کے علاوہ شاعری ان کی تو بہرحال
اس میں کوئی شک نہیں. پھر قرآن سے دوستی کا تعلق اس آخری دنوں میں جب میں نے کہا ندیم صاحب بہت دنوں سے آپ آئے نہیں پروگرام کیا کریں مولانا صاحب وہ گاڑی کا بھی مسئلہ ہے اور کچھ, لیکن بس میں دن بھر قرآن پڑھتا ہوں. تو آج کل کئی سال سے وہ سوائے قرآن پڑھنے کا ان کا کوئی مشغلہ ہی نہیں تھا. سب کو پڑھاتے بھی رہے ہیں, سب کو ہاں سب بچے, کئی ایک بچے ہیں جن کو انہوں نے پڑھایا ہے. ہمارے بھی پڑھایا. جی ہاں, تو یہ بہت اہم ہے کہ قرآن پڑھنا اور قرآن پڑھانا اس کا خود ثواب ہے. اور وہ خود ان کی قرأت, جب یہاں ہم لوگ جو ہے دورہ قرآن کرتے تھے رمضان المبارک میں, تو اس میں وہ آتے تھے, سلیم صاحب, وہ کاظمی صاحب اور لوگ, سب لوگ شریک ہوتے تھے. تو قرآن سے بڑی انسیت ان کو تھی, اور ہم سے بھی انہوں نے منگوایا تھا قرآن. یہاں ہم نے جب منگوایا قرآن ترجمے والا تو انہوں نے لیا بھی تھا. تو ان کی خصوصیت یہ تھی کہ بہرحال قرآن سے دوستی, قرآن پڑھنا پڑھانا, یہ ساری چیز تھی. ایک دو باتیں عرض کر دوں, چونکہ میں نے سوچا تھا کہ اس آخر میں بتائیں کہ پرسوں ان کا غسل ہوگا انشاءاللہ. 9:30 سے 10 کا ٹائم دیا گیا ہے. 12 بجے جو ہے نماز جنازہ ہے. جو لوگ آ سکتے ہیں وہ آ جائیں چھٹی لے کے, یا جیسے بھی ہو سکتا ہے, اس لیے کہ 1 بجے جو ہے وہاں قبرستان الفاسد, کیوں اقبال صاحب الفاسد ہے, الفاسد میں ان کی تدفین ہے. پھر رات میں آپ لوگ مغرب اور عشاء کے درمیان نماز وحشت پڑھ لیجئے گا, صدقہ نکال دیجئے گا, کہ یہ رات بڑی سنگین ہوتی ہے اور اس میں بہرحال نماز وحشت سے زیادہ صدقے کا جو ہے وہ ثواب ہے. تو انشاءاللہ وہ بہرحال اچھے مومن تھے, بس ان کی مغفرت کی بھی دعا کرنی چاہیے, لیکن اس کے ساتھ ساتھ قبول اعمال کے ساتھ ان کے درجات کی بلندی کے لیے بھی صلوات پڑھ دیجیے. بہرحال سارے مومنوں کو جانا ہے, مومن مومنات کو. وہی جملہ دہراؤں, جب معصومین نہ رہے تو پھر کون رہے گا. لیکن آج ہم تعزیت اور تسلیت ان کے بڑے بھائی کو بھی, ان کے برادر جزوتی اقبال صاحب کو بھی, دونوں بیٹیوں اور دونوں داماد کو بھی, اور ان کی اہلیہ محترمہ کو تعزیت اور تسلیت پیش کرتے ہیں. لیکن ہمارے لیے جو سب سے اہم ہے کہ اگر کربلا کا سرمایہ ہمارے پاس نہ ہوتا تو انسان کتنا پریشان ہو جاتا, اور اسی کربلا کے سرمایہ سے ہم کو سکون اور اطمینان ملتا ہے. یقیناً میری بیٹیوں, تمہارے باپ کا سر کا سایہ, تمہارے سر سے باپ کا سایہ اٹھا, لیکن اس بیٹی کو یاد کیجئے کہ جو بیٹی اپنے باپ کو تلاش کرتے کرتے نشیب میں پہنچتی ہے, اور ایسے وقت میں پہنچتی ہے کہ بابا کے جسم پر سر بھی نہیں ہے, اور بابا کے جسم پر کوئی لباس بھی نہیں ہے. آپ کے بابا کے سلسلے میں یہاں تعزیت کے لیے اتنے مومنین آئے ہوئے ہیں, مومنات آئی ہوئی ہے آپ کو صبر دینے کے لیے, لیکن وہ بیٹی جس کے جسم پر کوئی, وہ بیٹی اپنے باپ کے جسم پر پہنچتی جہاں پر اس کا کوئی لباس نہیں ہے, اس کا سر نہیں ہے. اور یہی ہوا کہ جس وقت میں جناب زینب آ کے ڈھونڈتی ہوئی, آواز دیتی ہوئی پہنچتی ہے نشیب کی طرف, دیکھا کہ سکینہ ایک لاشِ بے سر سے لپٹی ہوئی فریاد کر رہی ہے. پوچھا ہے بیٹی تم کہاں آ گئی ہو اس نشیب میں؟ کہا بابا کے پاس میں آئی ہوں. زینب سوال کرتی بیٹا تم نے جنازے کو کیسے پہچانا؟ نہ جسم پر لباس ہے نہ سر ہے. کہا جب میں بابا بابا کہتی ہوئی آ رہی تھی تو اسی لاش بے سر سے آواز آئی سکینہ میں نشیب میں ہوں, ادھر آ جاؤ ادھر آ جاؤ. سکینہ نے ہمیشہ اپنے بابا کو یاد کیا. یہ شام غریبہ کا منظر تھا. بس ایک آخری منظر آپ کو سنا کر کے اجازت لیتا ہوں, اور وہ کب تھا جب زینب نے دشمن کے گھر میں, یزید کے گھر میں وہاں پر مجلس برپا کی, اور مجلس جب برپا ہوئی ہے اور تمام سرہائے شہداء لائے جانے لگے, جس وقت علی اکبر کا سر آیا لیلا بڑھی, جس وقت میں قاسم کا سر آیا ام فروا آگے بڑھی, اور اسی طرح ہر صحابی کی لاش
ہر صحابی کے سر کے اوپر ان کی بیوگان یا مائیں پہنچتی رہیں، لیکن زینب سے کسی نے کہا کہ اون محمد کے کوئی نہیں ہے جس کو استقبال کر لے. کہا کہ نہیں، میں اپنے ماں جائے کے اوپر غم کروں گی. جب حسین کا سر آیا اپنی گود میں لیا اور سکینہ دوڑی، ایک مرتبہ سر حسین کو گود میں لیا، فریاد کرنا شروع کیا، بابا جان. آپ کے بال رخساروں پہ تماچے لگے، کانوں سے بندے اتارے گئے، اتنے کانوں سے بندے اتارے گئے، دشمنوں نے ہمارے اوپر تازیانے لگائے. ارے یہی بات نہیں تھی، ہماری پھوپھیوں کے سروں سے چادریں کھینچی گئی اور نیزے سے ان کو اذیت دی گئی. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون إن لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره. پروردگار بحق محمد و آل محمد ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما. یہ مجلس اور جو اشعار اور جو مدح اور جو قرآن پڑھے گئے ہیں، پروردگار اس کو نجیب نقوی صاحب کی بلندی روح کے لیے ایثار فرما. پروردگار بحق محمد و آل محمد نجیب نقوی صاحب کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما، ان کے گناہان کبیرہ و صغیرہ کو بخش دے. بحق محمد و آل محمد ان کے ورثدار بھائی بہن اہلیہ اور جو لوگ بھی ہیں، بیٹیاں، پروردگارہ ان لوگوں کو صبر کی توفیق عطا فرما. ہم لوگوں کو دین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، قرآن پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اہل بیت کے فرامین پر چلنے کی توفیق عطا فرما، فقہ جعفری پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. علماء کرام مراجع اعظام کا سایہ باقی رہے، امام زمان کے ظہور میں تعجیل ہو، ان کے اعوان و انصار میں ہمارا شمار ہو. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین. تمام مومنین مومنات، علماء، شہداء، خاص طور سے جناب سید سجاد حسین کاظمی، آپ لوگوں کے مرحومین، اور خاص طور سے جناب سید نجیب حسین نقوی ابن سید عین الحسن جری نقوی کے نام ایک بار سورہ حمد اور 3 مرتبہ قل هو اللہ مع الصلوات علی محمد و آل محمد.